عزیزو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایام اضحیٰ کا آغاز ہو گیا ہے، فصل اضحیٰ بچ گئی ہے اور مولا تشریف لے آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرونا کا خطرہ بھی ہمارے سروں سے نہیں ٹلا ہے۔ لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں روزانہ جو ہے وہ 10 سے 15 منٹ کی ایک مجلس جو ہے وہ روزانہ اپلوڈ کیا کروں گی۔ آپ لوگ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اسے دیکھ کر اس میں شرکت فرمائیں اور شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس میں ضرور شریک ہوں گے اور اس ثواب اضحیٰ کو ضرور حاصل کریں گے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا الممجد، بشیرنا المسدس، نذیرنا المؤید، المصطفی الامجد، محمود الاحمد، ابو القاسم محمد، والصلاة والسلام علی مظہر العجائب و مظہر الغذائب، نقطۂ دائرۃ المطالب، اسد اللہ غالب، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، مولانا ابو ثقلین ابو الحسنین علی بن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزوں، 1441 ہجری کا سورج غروب ہو گیا اور 1442 ہجری کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ہاں فصل اضحیٰ کا آغاز ہو گیا۔ یہ فصل اضحیٰ جو ہر سال آتی ہے اور ہر سال آتی رہے گی، یہ فصل اضحیٰ میں دراصل ہم اہل بیت کے ساتھ ایک عہد کی تجدید کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم تو پیدا ہی آپ پر رونے کے لیے ہوئے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے ہم آل محمد کو، اہل بیت مصائب کو یاد کر کے روتے رہیں گے۔ ہم پیدا ہی رونے کے لیے ہوئے ہیں، اور ہم مریں گے بھی تو روتے ہوئے اہل بیت پر مریں گے۔ یہ حقیقت ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں وہ نئے سال کا آغاز جو ہے وہ جشن منا کر کرتی ہیں، اور ہم وہ قوم ہیں، ہم شیعان حیدر کرار وہ قوم ہے جو اپنے سال کا آغاز صف ماتم کو بچھا کر کرتے ہیں، اپنے سال کا آغاز فرش اضحیٰ کو بچھا کر کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ اسی حرمت والے مہینے میں مسلمانوں نے آل محمد کی حرمت کو اس طریقے سے پامال کر دیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ قیامت تک ان کا ماتم کرتا رہے گا، ان پر گریہ کرتا رہے گا، ان پر بکا کرتا رہے گا۔ یہ فرش اضحیٰ جو آج سے ہمارے ہاں بچ کیا ہے، یہ فرش اضحیٰ مظلوموں کا فرش ہے، یہ صابروں کا فرش ہے، یہ سچوں کا فرش ہے۔ یہ فرش اضحیٰ جو ہے یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہمارا شعار ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہم کل بھی زندہ تھے، ہم آج بھی زندہ ہیں، اور ہم کل بھی زندہ رہیں گے، اس لیے کہ ایک بی بی کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ کون بی بی ہے جو ہمیں صفوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی دعا دے رہی ہے کہ خدا میرے بچے پر رونے والوں کو شاد و آباد رکھے، خدا تمہیں زندگی میں کوئی غم نہ دکھائے سوائے غم حسین کے، اے میرے بچوں پر رونے والوں۔ یہ وہی بی بی ہے نا، یاد ہے نا آپ کو، یہ وہی بی بی ہے کہ جس نے بیٹے کی پیدائش پر، اپنے بیٹے کی پیدائش پر جب رسول خدا کو روتے ہوئے دیکھا تھا تو پوچھا تھا کہ بابا بیٹے کی پیدائش پر تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ فاطمہ کہ تمہیں نہیں معلوم کہ ابھی ابھی جبریل نے مجھے آ کے خبر دی ہے کہ تمہارا یہ بیٹا میدان کربلا میں 3 دن کی بھوک و پیاس میں مارا جائے گا،
بس یہ سننا تھا کہ بی بی چیخ مار کے رونے لگی. کہا بابا کیا میں نہ ہوں گی؟ کیا آپ نہ ہوں گے؟ کیا علی نہ ہوں گے؟ کیا حسن نہ ہوں گے؟ کہا کہ فاطمہ کوئی نہ ہوگا. جبریل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ مت گھبرائے، خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پر، جس کے جوان حسین کے جوانوں پر، جس کے بچے حسین کے بچوں پر گریہ کریں گے، ماتم کریں گے. فاطمہ تم اس قوم کو کیا دو گی؟ بی بی نے کہا تھا کہ بابا ایک دکھیاری ماں کیا دے سکتی ہے؟ بال کھول کے جنت کے دروازوں پہ بیٹھ جاؤں گی، اور جب تک میرے بچے کے عزادار نہ جنت میں جائیں گے فاطمہ جنت میں داخل نہ ہوگی. آپ نے سنا کہ بی بی حسین پہ رونے کا، حسین پہ گریہ کرنے کا یہ صلہ دیں گی، بی بی جنت میں لے جائیں گی. تو عزیزداروں، یہ گریہ، یہ بکا، یہ آنسو معمولی نہیں ہے، یہ بڑے قیمتی آنسو ہیں. یہ آنسو ہماری پہچان ہے، قبر میں روشنی کرنے والے آنسو ہیں. بی بی ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں لیتی ہیں اور دعا دیتی ہیں اپنے چاہنے والوں کو. تو ایام اعزاء میں عزیزوں، عزیزداروں، یہ آنسو نہ رکنے پائے، یہ بکا، یہ گریہ رکنے نہ پائے اس حسین پر جس پر پوری کائنات ماتم کرتی ہے، جس پر زمین و آسمان ماتم کرتے ہیں. وہ حسین 27ویں یا 28ویں رجب کی درمیانی شب تھی. راوی بیان کرتا ہے کہ جب حسین مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے عبادت میں مصروف تھے کہ ایک مرتبہ والی مدینہ کا قاصد آیا اور آنے کے بعد کہا کہ حسین ابن علی آپ کو امیر نے دربار میں بلایا ہے. امام حسین نے جواب دیا کہ ابھی میں عبادت میں مصروف ہوں، تعقیبات میں مصروف ہوں، جب فارغ ہوں گا تو آؤں گا. ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ تھوڑی دیر بعد قاصد پھر آیا اور کہا کہ اے حسین ابن علی، آپ کو آپ کا امیر انتظار کر رہے ہیں دربار میں. امام نے پھر وہی جواب دیا کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ میں یاد الہی میں مشغول ہوں، میں عبادت الہی میں مشغول ہوں، جب فارغ ہوں گا تو آؤں گا. عبداللہ ابن زبیر بھی آپ کے ساتھ عبادت میں مصروف تھے. عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ فرزند رسول، آپ جانتے ہیں کہ امیر نے آپ کو کیوں بلایا ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، بادشاہ مر گیا ہے اور نیا بادشاہ جو ہے وہ تخت پر بیٹھا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ مجھ سے بیعت طلب کی جائے، مجھ سے بیعت لی جائے. کہا فرزند رسول، ایسے میں رات کی تاریکی ہے، آپ مدینے سے باہر رات کی تاریکی میں نکل جائیے. حسین ابن علی نے کہا کہ عبداللہ ابن زبیر، حسین وہ نہیں ہے جو رات کی تاریکی میں نکل جائے. اسی اثنا میں قاصد تیسری مرتبہ آیا امام حسین کو بلانے کے لیے. جب تیسری مرتبہ آیا تو آقا حسین اٹھے اور اٹھنے کے بعد بیت الشرف میں آئے، تجدید وضو کی، بنی ہاشم کے جوانوں کو جمع کیا اور کہا کہ جوانوں، میں جا رہا ہوں دارالعمارہ میں، میرے ساتھ چلو، اور دارالعمارہ کے باہر کھڑے ہو جانا، جب تک میری آواز بلند آواز نہ آئے دارالعمارہ میں داخل نہ ہونا. بنی ہاشم کے جوان آپ کے ساتھ چلے. امام حسین دارالعمارہ میں پہنچے. والی مدینہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا اور کہا میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ نئے بادشاہ جو ہے وہ تخت پر بیٹھا ہے، فلاں بادشاہ مر گیا، فلاں بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ سے بیعت طلب کی جائے، اور اگر آپ بیعت نہ کریں تو آپ کا سر کاٹ کے اس کے سامنے پیش کر دیا جائے. امام حسین نے خط پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد خط کو طے کیا. کہا کہ میں رات کی تاریکی میں بیعت نہیں کرتا، صبح ہو لینے دو، صبح کا انتظار کرو تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کون حق پر ہے، کون خلافت کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے. یہ کہہ کر امام جیسے ہی پلٹے، مشیر نے فوراً ہی کہا امیر سے کہ امیر حسین جا رہے ہیں، اور حسین چلے گئے تو پھر واپس حسین کا آنا مشکل ہے، ایسا کرو حسین کو یہیں پر قتل کر دو. بس یہ الفاظ امام حسین کے کانوں تک جیسے ہی پہنچے، امام حسین پلٹے اور امام نے کہا کہ اے ابن زرقہ، اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، تمہاری یہ مجال کس کی مجال ہے کہ مجھے اس وقت قتل کر سکے، مجھے قتل کر سکے؟ کسی بے اتنی ہمت ہے؟ جیسے ہی آپ کی آواز بلند ہوئی، دارالعمارہ میں سے بنی ہاشم کے جوان جو ہے وہ داخل ہو گئے، اور جو جوان داخل ہوئے سب سے آگے جو تھے
سب سے پہلے ابو الفضل عباس تھے، اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے حصار میں لیا، واپس آئے۔ جب امام واپس آ رہے تھے تو کہا عباس سامان سفر تیار کرو، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ابو الفضل عباس نے سامان سفر تیار کرنا شروع کیا۔ راوی لکھتا ہے کہ 28ویں رجب سے پہلی والی رات تھی کہ جب میں نے دیکھا کہ جب رات ہو گئی تو امام حسین اپنے دولت سرا سے نکلے، اور نکلنے کے بعد سیدھے نانا کی قبر کی طرف روانہ ہوئے۔ میں پیچھے پیچھے تھا امام کے۔ نانا کی قبر پہنچنے کے بعد تعویذ قبر سے آپ لپٹے، اور لپٹنے کے بعد کہا کہ نانا اب دنیا کو منظور نہیں ہے کہ میں آپ کی قبر پہ چراغ بھی جلا سکوں۔ نانا حسین جا رہا ہے، لیکن نانا حسین کو دعا دیجئے کہ اون و محمد کے پامال لاشیں اٹھا سکوں، حسین کو دعا دیجئے کہ قاسم کی لاش ٹکڑے کو سمیٹ سکوں، علی اکبر کے سینے سے استنا نکال سکوں، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگتا ہوا دیکھ سکوں، سکینہ کے رخساروں پر تماچے دیکھوں، زینب کا سر اڑیا دیکھوں، اور میں صبر کروں۔ نانا حسین کو دعا دیجئے۔ یہ دعا لے کر چلے، نانا کی قبر سے رخصت ہوئے تو بھائی کی قبر پر آئے، اور بھائی کی قبر پہ آنے کے بعد کہا کہ بھیا حسین جا رہا ہے، خدا حافظ و ناصر، بھیا اب دنیا کو منظور نہیں ہے کہ میں مدینے میں رہوں، میں نانا کے مدینے میں رہوں، دنیا کو منظور نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، اور بھیا اب آپ سے میری ملاقات اب روز قیامت ہی ہوگی۔ وہاں سے نکلے۔ راوی لکھتا ہے کہ جب بھائی کی قبر پہ جا رہے تھے تو نہایت عزت و وقار کے ساتھ جا رہے تھے، نہایت جمع کر پیروں کو رکھ رہے تھے، لیکن اس کے بعد جب ماں کی قبر کی طرف بڑھے تو اس طریقے سے دوڑتے ہوئے بڑھے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے۔ جانے کے بعد اپنے آپ کو قبر پر گرا دیا کہ اماں حسین جا رہا ہے، کہ اماں حسین کا آخری سلام قبول ہو، ماں حسین کو دعا دو کہ حسین جو ہے جس منزل پہ جا رہا ہے وہاں صبر کر سکے۔ راوی لکھتا ہے جیسے ہی امام حسین ماں کی قبر سے لپٹے اور خدا حافظ کہا، قبر سے آواز آئی کہ اے میرے لال خدا حافظ، ماں کا بھی سلام قبول کرو، اور یقین کرنا کہ ماں بھی تمہارے ساتھ قبر کو چھوڑ رہی ہے، تمہارے ساتھ جا رہی ہے کربلا۔ رحمۃ اللہ علی قوم الظالمین۔